بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد شریف کے مشہور مدرسہ نظامیہ میں ایک بار حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے۔ سننے والے سن رہے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی طالب علم تھے، اسی جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے۔ ابن سقا اور شاہی طالب علم عبداللہ ان کے ہم جماعت تھے۔ جب ان تینوں طالب علموں کا حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیان کی خبر ملی تو زیارت کے ارادہ سے وہاں چلے۔ رستے میں ابن سقا نے کہا، میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ عبداللہ کہنے لگے، میں ان سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نعوذ باللہ میں ان سے کچھ پوچھوں، میں تو محض اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کی زیارت کی برکات حاصل کروں۔ جب تینوں دوست حضرت یوسف ہمدانی کی محفل میں پہنچے تو انہوں نے ابن سقا کی طرف غضب کی نظروں سے دیکھا اور کہا، اے ابن سقا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہو جو تمہارے نزدیک بڑی مشکل ہے اور مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ سنا، وہ بات یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کفر کی آگ شعلہ زن ہوگی۔ پھر یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عبداللہ، تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد دنیا تیرے کانوں تک تجھے گھیر لے گی اور تو دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں اپنے پاس بٹھایا، بڑی عزت سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبدالقادر، تم نے اپنے اور میرے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم منبر پر کھڑے ہو اور کہتے ہو، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طالب علموں کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ پورا ہوا یا نہیں، اس کا ذکر اس طرح ہے۔ ابن سقا کے بارے میں فرمایا تھا، تیرے کفر کی آگ شعلہ زن ہوگی۔ ابن سقا نے علم کی تحصیل میں سخت محنت کی اور اپنے ساتھیوں سے سبقت لے گیا۔ خلیفہ وقت نے انہیں اپنے دربار میں رکھ لیا، پھر روم کے ملک کی سفارت پر بھیج دیا۔ روم کے بادشاہ نے علماء اور نصارہ کو اس سے مناظرہ کا حکم دیا۔ ابن سقا چونکہ علمی ذہانت اور فطانت میں یکتا تھے، لہذا اس نے نصرانی علماء کو ساکت کر دیا اور سب کو لاجواب کر دیا۔ بادشاہ روم کی نظر میں ابن سقا کا بڑا مقام ہو گیا، وہ اس پر انعامات کی بارشیں کرنے لگا، یہاں تک کہ اسے بادشاہ کے گھر میں جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ شاہ روم کی ایک بیٹی بڑی حسین و جمیل تھی۔ ابن سقا نے اسے دیکھا، اس کی روپ اور ادائیں اس قدر اسے پسند آئیں کہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ آخر ایک دن ابن سقا نے بادشاہ سے اس کی بیٹی مانگ لی کہ وہ اس کی شادی اس سے کر دے۔ بادشاہ خوش ہو کر کہنے لگا، مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی اس شخص کو پسند آئی ہے جو اپنی علمی بصارت میں کوئی دوسرا ثانی نہیں رکھتا، مگر چونکہ تم مسلمان ہو، ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں نصرانی مردوں سے کرتے ہیں۔ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو تمہاری خواہش پر غور ہو سکتا ہے۔
ابن سکا پر اس شدت کے ساتھ وہ لڑکی مسلط تھی کہ ابن سکا مرتد ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائی ہو گیا۔ ابن سکا مر گیا، قسطنطنیہ میں اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یوں حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عبداللہ شاہی علم فراغت کے بعد دمشق پہنچے تو سلطان نور الدین شہید نے انہیں وزیر مقرر کر دیا۔ پھر دنیا نے اس کی طرف ایسا رخ کیا کہ انسانیت کو دولت کے پلڑے میں رکھ کر تولنے لگا، وہ مقصد حیات بھول گیا، نوافل کے قیام و سجدے سب دولت کی نظر ہو گئے۔ تیسری بات یوں پوری ہوئی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک دن اپنی خانقاہ میں بیان فرما رہے تھے۔ تقریر بڑی اثر کن تھی، لوگ بڑے مسحور ہو رہے تھے۔ پھر اچانک آپ نے فرمایا، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یوں آپ کی تینوں باتیں حق ثابت ہوئیں۔